السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ہی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ہاں دوستو، جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل چل رہا تھا، جس میں جاوید اختر نے کسی بات کو لے کر کے سوال کیا تھا، خدا کے ہونے کا تقریباً ثبوت مانگا تھا، تو اس کا مفتی شمائل صاحب نے کیا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسی بات کو لے کر کے مفتی سلمان ازہری صاحب نے بتایا ہے کہ خدا کے ہونے کا کیا ثبوت ہے۔ آئیے تمام لوگ اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب نے کتنے اچھے انداز سے بتلایا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ویڈیو آپ کے پاس تک پہنچ گئی ہے تو ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، بلکہ پوری ویڈیو کو اطمینان اور دھیان کے ساتھ میں سنیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ایک ہی ہے۔ کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے، تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے، جس نے سوال کیا، پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہوں تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا، تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں، زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزو، یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت میں جائیں، پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے، اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں۔ فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے
اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا، وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آیا، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے، یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا. 2 نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں، تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا، وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خدا عاجز ہو گیا، اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں، عقیدہ توحید ہے، وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیز و توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو، یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا، قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی؟ جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام. جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا، ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے، دوسری چیز وہ ایک ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے
साइंस के स्टूडेंट वो कहते हैं अगर है मान लिया, एक है मान लिया, दिखता क्यों नहीं है? ये भी सवाल है। हमारा अकीदा है निराकार है और वो आकार मानते हैं। बाज़ लोग उनके यहाँ भी है जो खुदा को निराकार मानते हैं कि वो नहीं दिख सकता। मेरे अजीज़ों, ये जिन लोगों ने हमसे सवाल किया कि फिर वो दिखता क्यों नहीं, वो दिखता क्यों नहीं, उसके लिए मैं जवाब ये बताऊंगा कि अगर इंसान जिस तरह से आज पैदा किया गया, जितनी इसके अंदर कमज़ोरियां हैं, इंसान की आंखों में पूरा का पूरा सूरज नहीं समा पा रहा है। कड़ी धूप में सूरज को क्यों नहीं देखते? वो तो दिख रहा है ना, तो देखो 1 घंटा दीदार करो, दर्शन करो सूरज की। क्यों नहीं करते? नहीं करते आप। आपके अंदर ताबो ताकत नहीं है। सूरज करोड़ों मील दूर है, उसको आप पूरे तौर पर अपनी आंखों में नहीं ले पा रहे हैं। तो यहां से तुम सबको पता चला कि मेरी आंखें कमजोर हैं, दुनिया की बड़ी चीजों को मैं समा नहीं सकता। तो ये तो सूरज के बारे में मैं कह रहा हूं, जो रब्बे जुल जलाल की हजारों नहीं करोड़ों तख्लीकात में से एक जर्रा है। उस एक जर्रे को हमारी आंखें नहीं समा पाती, तो पूरे कायनात के खुदा को, रब्बे जुल जलाल की तजल्लियात को कैसे समा पाएंगे? आंखों में कैसे उसे समा सकते? इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युदरिकुहुल अब्सार, उसको कोई आंख घेर नहीं सकती। वो क्यों? सवाल भी तो है कि अगर घेर ले आंखें, हो क्या जाता? हो क्या जाता अगर अल्लाह को देख लेते? तो उसके मुतालिक फ़लसफ़ी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी मैं बताऊं, मेरे अजीज़ों, अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह, उसका कोई साइज़ नहीं, उसका कोई साइज़ नहीं। इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इतना छोटा, ये चीज़ है नहीं, हम इसको मान नहीं सकते। तो जब आँखों में तुम्हारे कोई चीज़ आएगी तो वो साइज़ वाली ही आएगी, कुछ तो साइज़ होगा उसका, चाहे वो 100 किलोमीटर वाला हो। अगर आँखों में आ गई तो साइज़ बन गया, और जिस चीज़ का साइज़ बन गया वो खुदा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, मकान व मकानियत से पाक है। उसकी ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं जिस तरह इंसान की आँख, हाथ, पैर, मुंह, पेट, ये तमाम चीज़ों से वो पाक है। वो जैसा है वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इंसान की दुनिया में आँखें उस चीज़ को समा नहीं सकती, और जो चीज़ उसकी आंखों में समा गई वो खुदा हो नहीं सकती। इसके लिए एक फार्मूला मेरी तरफ से लेकर के जाओ, जिस चीज़ को भी देखा किसी ने दुनिया में सिवाय रसूलुल्लाह के, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ, हुजूर को छोड़ करके पूरी कायनात की बात कर रहा हूँ, जिसने किसी चीज़ को देखा वो खुदा हो नहीं सकता। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने भी फरमाया है कि जिसने भी ये कहा कि खुदा को ये देखा है ज़ाहिरी आंखों से, खुली आंखों से, वो सबसे बड़ा झूठ बोला है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला उसने। अब ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारे तक भी आ जाए वो भेजे में खुदा दिखाने वाले पीर साहब। हाँ, कुछ लोग खुदा को दिखा करके मुरीद कराना चाहते हैं और ताना मारते हैं, अरे मियाँ हम तो दिखा के मुरीद करते हैं। दिखा के किसको? बकरे के भेजे में दिखा करके। मियाँ इनको यहीं खुदा मिल रहा था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कलेजे में नहीं, फेफड़े गुर्दे में नहीं। जिस चीज़ के खाने का शौक़ पीर साहब को हुआ वहाँ खुदा दिखाना शुरू किया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये निहायत ही जहालत है और ज़ंदीक लोग हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, जो इस तरह की बात करे उससे ये कहो कि पीर साहब बड़े हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं। कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे मौला तू अपना दीदार करा दे, और कुरान कहता है लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ने उन्हें कोहे तूर पर बुलाया। और ये सब सुनते हैं ना, मेराज के वाक़े में भी सुनाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को सुई के नाके के बराबर एक तजल्ली दिखाई गई। जैसे कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर सुना है, मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ, तमाम ही लोगों ने
سن کر کے سمجھ لیا ہوگا۔ میرے بھائی، اگر ہمارے چینل مولانا سہیل اختر خلیلی پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے، اور اس کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔